آسٹریلیا پیسیفک اوشن کے بالکل ساؤتھ میں موجود نیوزی لینڈ سے قریب 4000 کلومیٹر دور ایریا کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا سب سے بڑا کنٹری ہے۔ ایریا کے لحاظ سے آسٹریلیا انڈیا سے تقریباً 2 گنا زیادہ بڑا ہے، مگر اس کی ٹوٹل پاپولیشن صرف اور صرف 27 ملین ہی ہے، جو کہ صرف اور صرف انڈیا کے شہر نیو دہلی کے پاپولیشن کے برابر ہی بنتا ہے۔ ویسے تو آسٹریلیا اپنے خوبصورت کوسٹ لائن اور وائلڈ لائف کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے، مگر آسٹریلیا کا تقریباً 95% ایریا بالکل خالی ہے۔ اس کے کئی ریزنز موجود ہیں جو کہ آج ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آسٹریلیا تقریباً 7.7 ملین اسکوائر کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، جس کے بس 0.23% پر ہی لوگ رہتے ہیں اور باقی 99.77% ایریا بالکل خالی ہے۔ آسٹریلیا میں ایگریکلچر پروڈکشن، واٹر اور نیچرل ریسورسز اتنا زیادہ موجود ہے کہ اس کے کرنٹ پاپولیشن سے کئی زیادہ لوگ یہاں پر رہ سکتے ہیں۔ آسٹریلیا کی آبادی اس کے ایریا کے لحاظ سے اتنا زیادہ کم ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ 1 کلومیٹر کے ایریا پر صرف 3 لوگ ہی رہتے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے کی مین وجہ کیا ہے؟ دیکھو، آسٹریلیا کی تقریباً 85% آبادی ان سٹیز میں بستی ہے جو سمندر کے بہت ہی زیادہ قریب ہے اور جو کوسٹ لائن پر موجود ہے، خاص کر کے ساؤتھ ایسٹ اور ساؤتھ ویسٹ کے کوسٹ لائن پر جو سٹیز موجود ہے۔ آسٹریلیا کے زیادہ تر لوگ انہی سٹیز میں بستے ہیں اور باقی آسٹریلیا کے ان سائڈ ایریا میں آلموسٹ کوئی بھی انسان نہیں رہتا۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا کے ساؤتھ ویسٹ میں کوئی انسان کیوں نہیں رہتا۔ اس کی سب سے بڑی اور مین وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بارش بہت ہی زیادہ کم ہوتی ہے اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آسٹریلیا انٹارکٹیکا سے بہت ہی زیادہ قریب ہے اور انٹارکٹیکا سے آنے والی ہواؤں کی ٹھنڈی لہریں سمندر کو ایواپوریٹ ہونے سے روکتی ہے۔ اسی وجہ سے سمندر کے بخارات نہیں بنتے اور اس ایریا پہ بارش نہیں ہوتی اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر لوگ بھی نہیں رہتے۔ اسی طرح ایسٹ میں آسٹریلیا کے لارجسٹ اور لانگیسٹ ماؤنٹین رینج موجود ہے جو کہ نارتھ سے ساؤتھ تک ایک دیوار کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ یہ دنیا کا 5th لارجسٹ ماؤنٹین رینج ہے جسے دی گریٹ ڈیوائڈنگ رینج بھی کہا جاتا ہے اور انہی پہاڑوں کی وجہ سے ایسٹ سے آنے والی سمندری ہوا اور بادل آسٹریلیا کے ان سائڈ ایریا میں نہیں جا پاتی اور اسی وجہ سے آسٹریلیا کے ان سائڈ ایریا میں بارش بھی نہیں ہوتی اور بارش زیادہ تر اس کے کوسٹ لائن پر ہی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ اس کوسٹ لائن پر رہتے ہیں۔ اور تو اور آسٹریلیا کے 5 میجر سٹیز بھی انہی بارشی علاقوں میں موجود ہے۔ ویسے تو آسٹریلیا کے زیادہ تر ندیاں بالکل خالی ہے، مگر ایسٹ کوسٹ لائن پر زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے آسٹریلیا کے 5 میجر ریورز اسی جگہ موجود ہے اور انہی 5 ندیوں کی وجہ سے آسٹریلیا کے کچھ علاقے اتنے زیادہ فرٹائل ہے کہ وہاں پر فوڈ پروڈکشن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آسٹریلیا کے نیڈز کو پورا کر کے وہ دوسرے کنٹریز کو بھی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کے زیادہ تر لوگ کوسٹ لائن پر اسی وجہ سے بھی رہتے ہیں کیونکہ یہ پرانے دور میں برٹشرز نے کولونائز کیا تھا، کیونکہ 80-60s میں انہی ایریاز پر بھرپور گولڈ مائنز ملے تھے اور سمندر کے نزدیک ہونے کی وجہ سے لوگوں کے لیے ٹریڈ اور شپنگ بہت ہی زیادہ آسان تھا اور ان گولڈ مائنز سے اتنا زیادہ گولڈ نکلا کہ وہ دنیا کے 40% گولڈ کے برابر تھا اور راتوں رات لاکھوں برٹشرز آسٹریلیا پہنچ گئے گولڈ لوٹنے کے لیے۔ اس کو ہسٹری میں دی گریٹ گولڈ رش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کی کم پاپولیشن ہونے کی ایک اور وجہ بھی موجود ہے اور وہ آسٹریلیا کی دردناک ہسٹری ہے جو آج تک ہم سے چھپایا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھو تو آسٹریلیا کی آلموسٹ تمام پاپولیشن آسٹریلیا کی خود کی پاپولیشن نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں آسٹریلیا شفٹ ہوئے تھے۔ دراصل جب 1906 میں آسٹریلیا نیا ڈسکور ہوا تھا تب آسٹریلیا میں صرف ان کے مقامی لوگ ہی رہا کرتے تھے جنہیں اپورجنلز کہا جاتا تھا اور اپورجنلز کے کلچر میں یہ تھا کہ وہ کسی بھی زمین کو اپنا نہیں مانتے تھے اور اسی بات کا برٹشرز نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور دھیرے دھیرے کر کے پورے آسٹریلیا پر قبضہ کر لیا۔ برٹشرز کے آسٹریلیا آنے پر 2 میجر پرابلمز ہوئے۔ برٹشرز کی وجہ سے پہلی میجر پرابلم یہ تھی کہ ان کی وجہ سے آسٹریلیا میں مختلف بیماریاں پھیلنے لگی کیونکہ برٹشرز اپنے ساتھ مختلف اور خطرناک بیماریاں بھی لے کر آئے تھے۔ آسٹریلیا کے لوگ ان بیماریوں سے انجان تھے کیونکہ پہلے یہاں پر ایسی کوئی بھی بیماری موجود نہیں تھی۔ اب کیونکہ یہ بیماریاں اپورجنلز کے لیے نہیں تھی تو اسی وجہ سے یہ بیماریاں آسٹریلیا میں بہت ہی زیادہ تیزی سے پھیلنے لگی اور اسی وجہ سے آسٹریلیا میں لاکھوں لوگوں کی موت ہو گئی۔ برٹشرز کے پاس ان بیماریوں کا علاج موجود تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اپورجنلز کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ دوسری میجر پرابلم یہ تھی کہ برٹشرز نے نہ صرف ان کے زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا بلکہ ان پر ظلم بھی کرتے آ رہے تھے۔ اس کی وجہ سے 1788 میں برٹشرز اور اپورجنلز کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ یہ جنگ آنے والے
80 सालों तक इसी तरह चलती रही और फाइनली जब 1868 में ये जंग खत्म हुआ तब ऑस्ट्रेलिया की 90% पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। ये 90% पॉपुलेशन अबोरिजिनल्स की थी जो कि ऑस्ट्रेलिया के लोकल लोग थे। जंग की शुरुआत में इनकी पॉपुलेशन 7 लाख थी और जब 1868 में ये जंग खत्म हुई तो उनकी तादाद 7 लाख से नीचे आकर 70,000 ही रह गई थी। ब्रिटिशर्स ने इनको भी नहीं छोड़ा और वर्ल्ड वॉर 2 में अपने बंदों को बेचने की बजाय इनको बेचकर इन्हें भी खत्म कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया में से ऑलमोस्ट तमाम अबोरिजिनल्स मारे जा चुके थे और ऑस्ट्रेलिया अब पूरा ब्रिटिशर्स का हो चुका था और शायद इसी की वजह से आज ऑस्ट्रेलिया की तमाम पॉपुलेशन दूसरे कंट्री से आने वाले लोग ही हैं और इन्हीं वजूहात की वजह से ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कम है और ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर इलाकों में लोग नहीं रहते। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दे दे।